گزاری کرتے ہیں کیونکہ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ سو خداوند نے یہ فضل دیا کہ آج نوحہ کی ہم تیسری برتھ ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کر سکیں۔ یاد رکھیں بائبل مقدس میں لکھا ہے، دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ لکھا ہے جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر۔ ہیلیلویا۔ تو پہلی بات اولاد کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے۔ پھر کلام میں لکھا ہے خداوند کہتا ہے میری بدولت تیری زندگی کے دن یعنی تیری زندگی کے ایام بڑھ جائیں گے۔ تیری زندگی کے ایام کیا ہو جائیں گے؟ بڑھ جائیں گے۔ اولاد خدا دیتا ہے، یہ خدا کی ہم پر رحمت ہوتی ہے، یہ خدا کا فضل ہم پر ہوتا ہے، یہ شادی کا اجر اولاد ہے۔ سو ہم شکر گزاری کرتے ہیں رحم خدا نے یہ فضل دیا کہ ہم اس سالگرہ کو خداوند کی شکر گزاری کے ساتھ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ آمین۔ آئیے ہم زبور 139 کھولیں گے اور اس کی آیت نمبر 13 سے خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ جہاں پر کچھ یوں لکھا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ کلام میں لکھا ہے کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی۔ میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں، تیرے کام حیرت انگیز ہیں، میرا دل اسے خوب جانتا ہے۔ جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے سفال میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا تو میرا قالب تجھ سے چھپا نہ تھا۔ تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادہ کو دیکھا اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے ہیں۔ خدا کے کلام کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ سب کہیں آمین۔ آمین۔ ہیلیلویا۔ ہیلیلویا۔ سو اگر ہم بات کریں بائبل مقدس میں نوحہ کی بات کریں تو نوحہ جو ہے یہ بڑا زبردست نام ہے۔ پوری بائبل کے اندر لفظ نوحہ جو ہے اسے اردو میں نوح بھی کہا جاتا ہے، اور پوری بائبل میں لفظ نوحہ جو ہے یہ 52 مرتبہ آیا ہے۔ کتنی دفعہ آیا ہے؟ اور پرانے عہد نامہ میں لفظ نوحہ جو ہے یہ 44 مرتبہ، اور نئے عہد نامہ میں لفظ نوحہ جو ہے یہ 8 مرتبہ آیا ہے۔ نوحہ کا سادہ سا اور بڑا خوبصورت مطلب ہے آرام دینے والا۔ نوحہ کا مطلب کیا ہے؟ سکون، تسلی، غم کو دور کرنے والا۔ ہیلیلویا۔ یا رحمت کا سبب۔ نوحہ کیا ہے؟ رحمت کا سبب ہے۔ اور اس کا اور بھی بڑا زبردست جو اس کے مطلب ہے جو میں نے ڈھونڈے اور تلاش کے جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نوحہ کو صبر کرنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ نوحہ کو صبر اور برداشت کرنے کی جو علامت ہے یہ نوحہ کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہیلیلویا۔ 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 پھر یہ نام مقدس اس لیے ہے کیونکہ خدا نے مقدس نوح کو اپنے بڑے کام کے لیے چنا تھا۔ نوحہ جو ہے وہ بابرکت اور نیکی کی علامت بھی ہے۔ آمین۔ نوحہ بابرکت اور نیکی کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ مقدس نوح کی بات کریں یا نوحہ کی بات کریں تو نوحہ کی زندگی ہمیں صبر کرنا، ثابت قدم رہنا اور ایمان پر مضبوط رہنا بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ ہیلیلویا۔ سو جس نے بھی یہ نام رکھا ہے بڑا اچھا اور خوبصورت نام رکھا ہے، تالیاں بجائیں۔ ہیلیلویا۔ تو ہمارے بچوں کے نام ببلیکل ہونا اس لیے بہت ضروری ہے تاکہ جب بچے بڑے ہوں تو وہ اپنے نام، ان کا جو نام ہے یہ پرسنالٹی پر بڑا سوٹ کرتا ہے۔ آمین۔ جو چیزیں نام سے جڑی ہوتی ہیں وہ چیزیں ایک بچے کی زندگی میں کام کرتی ہیں۔ تو اگر ہم مقدس نوح کی زندگی کو دیکھیں، نوحہ کی زندگی کو دیکھیں تو یہ صبر کی مثال ہے،
یہ ایمان کی مضبوطی کی مثال ہے. اس نے خدا پر نہ اس نے خدا کو دیکھا, صرف خدا نے اسے آواز دی, لیکن آواز دینے کے بعد خدا کی آواز پر اس نے ایمان رکھا. ہیلیلویا. خدا کی آواز پر اس نے کیا کیا؟ ایمان رکھا, بھروسہ کیا, اور 120 سال اس نے بناتی کی. اور اگر ہم دیکھیں نوح کی زندگی کو تو نوح جو ہے وہ اپنے خاندان کو بچانے میں کامیاب ہوتا ہے. پوری دنیا پر خدا نے نظر کی, لیکن نوح جیسا راست باز آدمی خدا کو نہیں ملا. جب نہیں ملا تو خدا نے اسی سے کلام کیا کہ تو کشتی بنا, تاکہ میں زمین پر جو بڑی بلا لانے کو ہوں, جو اس کشتی میں آئے گا وہ بچ جائے گا. وہ کشتی جو ہے جو نوح نے بنائی تھی وہ خداوند یسوع مسیح کی تصویر بھی ہے. جو مسیح میں آئے گا وہ بچ جائے گا. ہیلیلویا. جو مسیح میں آئے گا وہ بچ جائے گا. آمین. تو بائبل مقدس میں یہ یاد رکھے, بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. داؤد کہتا ہے کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا ہے. داؤد کیا کہتا ہے؟ میرے دل کو تو ہی نے بنایا ہے, میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی ہے. پھر وہ کہتا ہے میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنایا گیا ہوں. تو داؤد جو ہے وہ اپنے پیدا ہونے کی خوشی جو ہے وہ خداوند کی شکر گزاری کر کے کرتا ہے. ہیلیلویا. داؤد اپنے سامنے دیکھیں, میری طرف دیکھیں سارے. داؤد اپنے پیدا ہونے کی خوشی جو ہے وہ کیسے منا رہا ہے؟ خداوند کی شکر گزاری کر کے. یاد رکھیں دنیا میں بائبل مقدس میں بہت ساری قربانیوں کا ذکر ہے, لیکن جس قربانی کو خداوند پسند کرتا ہے, جس قربانی کو لے کر خدا جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے, ایکشن میں آتا ہے, جس قربانی سے خدا شادمان ہوتا ہے, جو قربانی خدا کے دل کو چھوتی ہے وہ شکر گزاری کی قربانی ہے. آمین. ہیلیلویا. وہ کہتا ہے کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں, میری ماں کے پیٹ میں تو نے کیا بخشی ہے؟ صورت بخشی ہے. تو نے کیا بخشی ہے؟ صورت بخشی ہے. آپ دیکھیں تقریباً 200 سے 250 ہڈیاں ہوتی ہیں جو جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں وہ بننا شروع ہوتا ہے, تو 200 سے 250 ہڈیاں ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ بن رہی ہوتی ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو خدا ایک عورت کے پیٹ میں کر رہا ہوتا ہے. ہیلیلویا. جب بچہ بن جاتا ہے تقریباً 206 ہڈیاں جو ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے وہ وجود میں آتی ہیں. آمین. میڈیکل والے بھی یہاں پر ہیں, شاید تھوڑا نہیں آگے پیچھے ہو جائے لیکن میں صحیح کیلکولیٹ کر رہا ہوں. تو یہ بات بڑی انتہائی ایک انسان کے لیے حیرت انگیز بات ہے کہ کیسے ایک انسان کے اندر سے انسان پیدا ہوتا ہے. اگر ایوب کی کتاب کو پڑھیں تو وہ کہتا ہے میں ایک کیڑا ہوں. ایک کیڑے سے, ایک چھوٹے سے دانے سے خدا ماں کے بدن میں بچے کو بناتا ہے. اس کی ہڈیاں بنتی ہیں, اس کی آنکھیں بنتی ہیں, کان بنتے ہیں, اس کی زبان بنتی ہے, دماغ بنتا ہے, اس کی ٹانگیں بنتی ہیں, جوڑ بنتے ہیں, سب کچھ نسیں رگیں شریانے ماس وہ سب کچھ خدا بنا رہا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو چیز خدا بنا سکتا ہے وہ دنیا میں وہ ویسی کوئی چیز کوئی اور بنا نہیں سکتا ہے. ہیلیلویا. کہتا ہے میں عجیب و غریب طور سے اپنی ماں کے پیٹ میں بنا ہوں. ہیلیلویا. کہتا ہے تو ہی نے مجھے صورت بخشی ہے. تو ہی نے مجھے کیا بخشی ہے؟ ہماری جو صورت ہے, ایک انسان کے اندر بہت سی کلر ہیں, تو یہ خدا کی ایک بخشش ہے, یہ خدا کی ایک قدرت ہے کہ خدا نے ایک انسان کے اندر اتنی خوبیاں رکھی ہیں. سو میرے عزیزو, گناہ کے سبب سے وہ صورت جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی, لیکن مسیح یسوع کے کامل کفارے کے بعد, مسیح یسوع کی صلیبی موت کے بعد وہ بگڑی ہوئی صورت پھر سے ترتیب میں آئی. ہیلیلویا. ہیلیلویا. لکھا ہے ہم مسیح کی مانند بنتے جائیں گے. ہم کس کی مانند بنتے جائیں گے؟ ہم مسیح جیسے بنتے جائیں گے. لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا ہے. جو صورت گناہ کی وجہ سے عدم میں برباد ہو گئی تھی, خراب ہو گئی تھی, وہ مسیح میں آنے کے بعد دوبارہ سے ترتیب میں آتی ہے. ہیلیلویا. سو جو سیکھنے والی بات ہے, داؤد کہتا ہے میں اپنی
मैं अपनी माँ के पेट में ही, मेरी माँ के पेट ही से तूने मुझे सूरत बख्शी, और कहता है मैं तेरा क्या करूँगा, शुक्र करूँगा। मैं तेरा क्या करूँगा, शुक्र करूँगा। याद रखें, अगर खुदा ने हमें औलाद दी है तो औलाद तो शुक्रगुजारी नहीं कर सकती। औलाद को तो नहीं पता शुक्रगुजारी क्या है, ये तो माँ बाप को पता है। मैं यहाँ पर शाबाश दूंगा दोनों हस्बैंड वाइफ को, भाई सैम को और बेटी रेचल को, जिन्होंने अपने बेटे की इस खुशी में खुदावन को याद रखा। तो लिखा है, देखो औलाद खुदावन की तरफ से है। किसकी तरफ से है? खुदावन की तरफ से है। खुदा ने ये फजल दिया कि बेटा 3 साल का हुआ। मेरे अजीजों, खुदा आगे भी फजल देगा ताकि खुदा इसको बढ़ाए, इसको बढ़ाने में, इसको आगे बढ़ने में मदद करे। ख़ास जो माँ बाप के लिए एक बात है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, ताकि वो बूढ़ा होकर भी उससे ना मुड़े। हालेलुया। इंसान की किताब में लिखा है, ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इन ही से उम्र की दराजी और बेरोती और सलामती को हासिल करेगा। आमीन। माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को खुदा के कलाम से तालीम दे, और ये बचपन ही से शुरू है। बच्चों की जो है उम्र की दराजी जो है, बच्चों की उम्र में बढ़ोतरी जो है, या बच्चों की सलामती खुदा के कलाम और खुदा के अहकाम मानने में है, जो माँ बाप सिखाते हैं। ज़बूर 24 उसकी 118वीं आयत में लिखा है, ये वही दिन है जिसे खुदावन ने मुकर्रर किया, हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। आज हम नोहा के लिए क्या कर रहे हैं? खुशी मना रहे हैं। और ये दिन किसने मुकर्रर किया था? पैदा होने का खुदा ने मुकर्रर किया था। लेकिन ना, पैदा होने का एक वक्त है। ज़बूर 139 में अभी हमने पढ़ा, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया और मेरी माँ के पेट में तूने मुझे क्या बख्शी है? सूरत बख्शी है। और यर्मिया 10:5 में लिखा है, इससे पेशतर के मैंने तुझे बातन में खलक किया, मैं तुझे जानता था और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे क्या किया था? महसूस किया। याद रखें, अगर आप मसीही हैं, खुदावन पर ईमान रखते हैं, तो आपसे पैदा होने वाले बच्चे माँ के पेट ही से खुदा के लिए मखसूस है। ये ना समझिएगा कि ये बच्चा इस दुनिया में आया है, ये एवं नहीं है। ये इसकी जिंदगी में खुदा का कोई खास मंसूबा है। इसे खुदा के उन कामों के लिए, मंसूबों के लिए तैयार करें, ताकि खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल मिले। आमीन। आपको पता है, जब बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना पैदा हुआ तो खुदा ने कहा था कि ये अपनी माँ के पेट से जो है ये रूह कुद्स से भरा होगा और बहुतों को निजात की राह दिखाएगा। हालेलुया। जब शमूएल पैदा होने वाला था तो खुदा ने उसके बाप से कहा कि ये अपनी माँ के पेट से खुदा का क्या होगा? नजीर होगा। और जब सैमसन पैदा हुआ तो उसके लिए भी ये लफ्ज नजीर जो है वो इस्तेमाल हुआ। आमीन। आमीन। तो हमें अपने बच्चों को, जो हमारे बच्चे हमसे पैदा होते हैं, ये खुदा के लिए है, ये खुदा के लिए माँ के बदन से ही मखसूस है। हमने इस चीज के लिए अपने आप को तैयार रखना है कि ये खुदा की खिदमत में आए और बहुतों की निजात और बहाली का वसीला बने। हालेलुया। और गिनती की किताब 6 बाब की 24 और 26 आयत तक लिखा है, खुदावन तुझे बरकत दे। ये कलमा जो मैं पढ़ने लगा हूँ, ये बरकत के लिए है, ये सैम के लिए है, ये रेचल के लिए है, नोहा के लिए है, सारी फैमिली के लिए, खास इस फैमिली के लिए है। लिखा है, खुदावन तुझे बरकत दे और महफूज रखे, खुदावन अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे, खुदावन अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो रखे और तुझे सलामती बख्शे। आमीन। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और हम दुआ करेंगे। बेटे नोहा को बरकत देंगे, ब्लेस करेंगे कि वो